أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، اور نہ دو کم عقلوں کو اپنا مال جس کو اللہ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا ہے. وارزقوہم فیہا، اس میں سے ان کو کھلاؤ. وکسوہم، اور پہناتے رہو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہتے رہو. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر دیکھو تم ان میں ہوشیاری. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو حوالے کر دو ان کا مال ان کو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یتیموں کا مال کھا نہ جاؤ ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جس کو حاجت نہ ہو یتیم کے مال سے وہ بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی محتاج ہو. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے موافق کھاتا رہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان مال کو ان کے حوالے کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ نساء کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کرنے، عورتوں کے مہر کو ان کے حوالے کرنے سے متعلق باتیں ارشاد فرمائیں. اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یتیم کا جو بھی مال ہمارے ہاتھ میں ہے اسے ان کو دے دینا چاہیے. جیسے ہی وہ بالغ ہوں ان کو ان کا مال دے دینا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا تھا. عورتوں کو ان کا حق، ان کے مال ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے، یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ مال کیا چیز ہے اور مال کو کس کے حوالے کرنا ہے اور کس کے حوالے نہیں کرنا ہے. ان سب کے لیے ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. جو یتیم تمہاری کفالت میں ہیں، جن یتیموں کو تم ان کے باپ کے، ان کی ماں کے، ان کے باپ کے، ان کے بڑوں کے انتقال کی وجہ سے جن یتیموں کی تم کفالت کرتے ہو، تم نے اپنی ذمہ داری میں جن یتیموں کو لے رکھا ہے ان کا مال تمہارے ہاتھ میں ہے.
ایسی صورت میں جب تک وہ بالغ نہ ہوں تو مال کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، ظاہر بات ہے۔ لیکن جب بالغ بھی ہو جائیں تو ان کے مال کو ان کے حوالے اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان کے اندر سمجھداری نہ آ جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں عمر کے حساب سے تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن مال کو سنبھال کے رکھنے کا سلیقہ ان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے الگ الگ درجے بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ درجوں میں الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب یتیم ہو، اور یہاں آیتوں میں تو یتیم کا تذکرہ ہے، مفسرین کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ چاہے خاص ہوں لیکن احکام عام ہوں گے، یعنی صرف یتیم اولاد کے لیے، یتیم بچوں کے لیے بات نہیں ہے، آپ کی اپنی اولاد کے لیے بھی یہ بات ہے۔ آپ کی اپنی اولاد ہے، اپنی صلبی اولاد ہے، آپ کے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے، تمہارا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب تک سمجھداری نہ آئے ان کے ہاتھ میں پیسے، قیمتی چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح مالی جو بھی کام کاج ہیں، ضروری چیزیں ہیں مال سے متعلق، اللہ نے مال کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، قرآن کہتا ہے مال ہی سے انسان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ مال ایک قیمتی چیز ہے، اللہ کے نزدیک 3 چیزیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تینوں بہت قیمتی ہیں اور تینوں کا احترام اور تینوں کی قدردانی بہت ضروری ہے، تینوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں، جان، مال، عزت و آبرو۔ جان، مال اور عزت، یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں۔ ہماری جان کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے مال کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، اور ہماری عزت کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ ہماری عزت بھی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، اور مسلمان کی یہ تینوں چیزیں حفاظت کے اور احترام کے قابل ہے، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی اور اس کی عزت بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بے شمار جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بڑی تاکیدات فرمائی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے دوسری جگہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مؤمنوں سے خرید لیا ہے ان کی جان کو، ان کے مال کو، بان لهم الجنہ، اس بات کے بدلے کہ انہیں جنت دی جائے گی۔ تو یہ مال اور یہ جان انسان کے ہاتھ میں امانت ہے، وہ اسی لیے خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو خود سے ہلاکت کر لینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے، ایسا کام کرنا جس سے بدن انسانی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تکلیف پہنچ سکتی ہو، انسان کے بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہو، اس کام سے بھی روکا گیا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، تمباکو کا استعمال اور ایسی چیزیں جو دھیرے دھیرے انسان کو ختم کر سکتی ہیں، ان کے استعمال کو بھی، بیڑی سگریٹ وغیرہ کے استعمال کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اگرچہ ابھی اس سے کوئی پریشانی فی الفور نہیں، بعد میں تو اس سے بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں، چلتے دنوں میں بہت ساری باتیں ایسی پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو ہتھیار اٹھا کر کے دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے بچے عام طور سے گھر میں کھیلتے ہوئے کبھی چاقو اٹھا کر کے دکھاتے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مذاق میں بھی کسی کو ہتھیار اٹھا کر کے نہیں دکھانی چاہیے۔ فرمایا کہ شیطان کبھی بھی اس موقع پر تمہارے ساتھ گیم کھیل سکتا ہے، شیطان کبھی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے۔ مذاق میں تم نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، پھر مذاق میں اس نے ایک مار مارا، تم نے دوسرا مار مارا، اس کا وار تمہارے وار کے مقابلے میں سخت تھا، بات آگے بڑھ گئی اور جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا، جان ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو ہتھیار اٹھا کر کے کوئی دکھاتا ہے،
جب تک وہ نیچے نہیں رکھ دیتا ہے تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ معمولی بات سمجھتے ہیں ہم لوگ، بچے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چاقو لے کر کے کھیلتے ہیں، منع کرنا چاہیے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ انسان کی جان کا احترام ہے، انسان کی جان ایک باعزت چیز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو باعزت بنایا، تو جان کی حفاظت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح مال جس کے بارے میں ان آیات میں ہے کہ مال ایک قابل احترام چیز ہے، مال کو غلط سمجھنا، برا سمجھنا، مال کے کمانے کو غلط سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بقدر ضرورت مال کا، حلال مال کا کمانا ضروری ہے شریعت کی جانب سے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم دین کی محنت کریں، ہم عبادت کریں، بہت ساری چیزیں نیک کام کریں، آخرت کی تیاری کریں، ضرور کریں، لیکن اپنا جو دنیاوی حق ہے اس کے حاصل کرنے میں بھی پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کرتے رہیں۔ جب تک اللہ نے اپنے بدن میں طاقت دی ہے اس وقت تک ہم کوشش کرتے رہیں گے، مال کو حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا مقولہ کئی جگہوں میں ان کے بہت سارے مقولے نقل کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کان المال فیما مضى یکرہ، گزشتہ زمانے میں لوگ مال کو پسند نہیں کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ سب لوگ اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ لوگ مال کو دنیا ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ کہتے ہیں کان المال فیما مضى یکرہ، مال کو گزشتہ دور میں، گزشتہ ادوار میں ناپسند کیا جاتا تھا، ناپسند سمجھا جاتا تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمِ، اب بات ایسی نہیں رہی، آج کے حالات میں وہ بات نہیں ہے۔ فرمایا فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، مؤمن کی ڈھال ہے مال سے ہی آدمی اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس لیے مال کا کمانا اور اس کی حفاظت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، مال خوب خواہش کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، حلال طریقے پر کمانا چاہیے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں دے دینا، اپنی مالی ذمہ داریوں کو مستورات کے حوالے کر کے اب خود بیٹھ جانا، یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہت ساری انہی کا حضرت سفیان ثوری ہی کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں من کان فی یدہ من ہذہ شیئا فلیصلحہ فانہ زمان ان احتاج کان اول من یمضل دینہ۔ مال کو، جس کے پاس یہ مال ہے وہ اس کو مناسب طریقے پر کام میں لائے، کیونکہ یہ زمانہ اگر کچھ حاجت، کسی زمانے میں کسی وقت میں اس کو حاجت پیش آ گئی اور پیسے نہ ہو تو آدمی اپنی دین کا بھی سودا کر دیتا ہے۔ پریشانی آئی، حالات آئے، کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں قریب میں عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، باقاعدہ وہ غریبوں کو دیکھتی ہیں، ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ عیسائی مشنریاں جو ہیں، آپ جا کر کے دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہسپتال ہے بڑا عیسائیوں کا، وہاں جا کر کے دیکھیں، باقاعدہ ان کے لیے باقاعدہ ان کے ہاں ایک شعبہ بنا ہوا ہے۔ کوئی آدمی پریشان حال ہے، وہاں پہنچے تو وہ ان کو سمجھائیں گے، ان کو کینوس کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں اور ان کی ضرورت پوری کر دیں۔ پریشانی ہے تمہیں، تمہارے بچے کو کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے تمہارے بچے کو دماغی پریشانی ہو گئی، اتنے لاکھوں روپے خرچ کریں گے، خرچ کرنا پڑے گا، اب تم کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا کرو، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے مذہب میں جو بھی ہے، ہمارے مذہب میں آفر ہے، ہم یہ نہیں کہتے تم اپنے ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے مذہب میں ہے اس کے لیے یہ آفر رکھا ہے، اب تمہارے ہاتھ میں تمہارا فیصلہ ہے۔ اب کیا کرے گا آدمی؟ پریشانیاں، مجبوریاں، بچے کی پریشانی، بچے کی جان کا مسئلہ ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، تنگدستی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تنگدستی کیا کرتی ہے؟ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے،
اس لیے تنگی سے بچنا چاہیے، فراوانی ہو، مال دولت کمائی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ اس لیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مال اپنے ایسے بچوں کو، چاہے وہ یتیم ہو یا اپنی اولاد سلبی اولاد ہو، اپنی اولاد ہو یا مستورات ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، جن کو مال کی صحیح قدردانی جن کے اندر نہ ہو، ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ اب کیا کریں گے؟ قرآن نے ترتیب بتائی، مفسرین کہتے ہیں، قرآن نے کہتا ہے کہ اب یہ کرو کہ جب بچے بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں تو ان سے چھوٹے موٹے کام کراؤ، خریدنے کے لیے بولو، جا بیٹا اس کے ہاتھ میں چھوٹی رقم دو، اسے بھیجو، اور واپس آنے کے بعد جو چیز خرید کر کے آیا اس میں برابر حساب کتاب کر کے دیکھو۔ ایسا نہ ہو بچت پیسہ تو رکھ لے یا لے کر کے جیب میں ڈال لیا، کچھ حساب کتاب لیا نہیں، ٹھوک بجا کر کے حساب کتاب لو، دیکھو اس نے دھوکہ کھایا ہے یا وہ کامیاب ہوا ہے خریدنے میں۔ اس سے بتاؤ کہ بیٹا کہاں سے خریدے، نہیں یہ انڈا یہاں نہیں، وہاں خریدنا چاہیے، وہاں سستا ملتا ہے۔ اس کی سمجھداری میں اضافہ کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی سمجھداری کو بڑھانا چاہیے۔ یہ قرآن کی اسلامی اصول ہیں کہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کے اندر مالی سمجھداری کو بڑھاؤ، اور پھر جب بالغ ہو جائیں تو اب دیکھو ان کو آزما کر کے دیکھو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس کا مطلب یہی ہے جب وہ نکاح کی عمر کا کیا مطلب ہے؟ بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہے کہ بھائی بڑی عمر میں جس عمر میں پہنچ کر آج کل نکاح ہوتے ہیں، نہیں، بالغ ہوتے ہی 15 سال جس کے اسلامی اعتبار سے ہجری اعتبار سے مکمل ہو گئے وہ بالغ سمجھا جائے گا، اب اس کے لیے شادی کی عمر ہو گئی۔ تو کہتے ہیں حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب کیا کرو، ان کو آزما کر کے دیکھو، ان کو دیکھو ان کے معاملات کیسے ہیں، مالی معاملات۔ اگر وہ مالی معاملات میں دھوکہ کھا رہے ہیں، مال کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا تو دھوکہ کھا رہے ہیں یا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، پیسہ اڑا رہے ہیں ایک دم، جہاں ضروری غیر ضروری سب چیزیں، بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے آپ لوگ، پیسے ہاتھ میں رہے تو کچھ نہ کچھ شد بدھ رہتی ہے، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں بچوں کے، کیسے کسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، فلاں کا بچہ اس نے گیم کھیلا، لاکھوں روپے خرچ چلے گئے اکاؤنٹ سے، لاکھوں روپے کس کی کیا کریں گے؟ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کے کھاتے میں پیسے رکھے، ضرورت نہیں تھی آپ نے اتنا سمجھ بچے کے ہاتھ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی اور اس کے ہاتھ میں اختیار دینے کی، اس کے نام پر آپ نے رکھا، آپ کو اختیار ہے، لیکن اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا، وہ آن لائن گیم کھیل رہا ہے، پیسے ضائع کر دیا، اسے کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آن لائن بہت سارے سٹے ہیں، جوئے ہیں، کھیل رہا ہے بچہ، لاکھوں روپے، ہمارے معلومات میں کئی بچوں نے لاکھوں روپے گوا دیے اپنے باپ کے، جو باپ نے اس کے کھاتے میں اس کے بچے کے اکاؤنٹ میں رکھے تھے۔ تو یہ غلط چیز ہے، کیوں؟ مال کی قدر اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ تو فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فرمایا آگے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم اس کے اندر ہوشیاری سمجھداری دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کے ہاتھ میں ان کا مال دو، اگر نہیں تو مال ان کے ہاتھ میں نہ دو، بلکہ اپنے کنٹرول میں ہی رکھو، اور اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے بھی اعتدال کے ساتھ رہو۔ تمہارے ہاتھ میں مال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوب اڑا رہے ہو، اس کے ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہیں۔ فرمایا لا تأکلوها اسرافا، زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسے مت کھلاؤ، وبدارا ان یکبروا، اور جلدی جلدی پیسے کو خرچ کر کے ختم نہ کرو، بڑا ہو گیا تو پیسے اس کے ہاتھ میں جائیں گے، جب تک ہمارے کنٹرول میں ہے ہم ہی اسے خرچ کر کے ختم کر دیں یتیم کے مال کو، ایسا بھی نہ کرو، غلط ہے۔ اور آگے تمہارے پاس مال ہے، یتیم بچے تمہاری نگرانی میں ہیں، تمہارے پاس مال ہے، اب
تمہاری حالت ایسی ہے، تم اتنے خوشحال ہو کہ تمہاری ضرورت دوسری جگہ سے پوری ہو رہی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم یتیم کے مال کو استعمال نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بے نیاز بنایا، جس کی ضرورت باہر سے پوری ہو رہی ہے، اس کے یتیم کی نگرانی میں لگنے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، وہ دوسرے وقت میں کمائی کر رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں یتیم کی کفالت اور ان کی نگرانی کا معاوضہ لینا اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر کوئی آدمی غریب ہے، یتیم اس کی کفالت میں ہے، تو یتیم کے مال میں سے اپنی ضرورت کا پیسہ لے سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یہی مسئلہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو بیت المال میں یا کسی بھی دینی شعبے میں نگران بنا ہوا ہو، یا جماعت المسلمین میں سے کسی چیز کا نگران بنایا گیا ہو، اگر عامت المسلمین کے کام میں لگنے کی وجہ سے اسے اتنی فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ وہ اپنی دنیا کما سکے، تو اسے وہاں اپنی ضرورت کے بقدر پیسہ بیت المال سے لینا، جماعت المسلمین سے لینا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اللہ کا دیا ہوا رکھا ہے اس کے پاس، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اب جب تم نے فیصلہ کر لیا بچوں کو ان کا مال دے دینا، تو کیا کرو، اب گواہ بنا لو۔ کل کو بچہ بڑا ہوگا، سمجھداری آئے گی، آپ نے اس کی پوری طریقے سے خدمت کی، اس کی نگرانی کی، اس کے پیسے کی حفاظت کی، جب سے اس کا باپ رخصت کیا اس کی ایک ایک پائی کی حفاظت کی۔ اب بڑا ہوگا، کوئی دوسرا اسے بولے گا کیا بھائی فلاں مکان تجھے ملا کیا، کیا بھائی فلاں چیز ملی کیا، وہ بولے گا نہیں، دیکھو وہ جو تمہارے نگران تھے انہوں نے کھا لیا ہے، ان سے معلوم کرو، ان سے پوچھو، تمہارا حق ہے۔ ایسا اس کی ذہن سازی کرے گا یتیم کی، وہ آ کر کے تمہارے سے مطالبہ کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر گواہ بنا کر کے رکھ لو، تاکہ کل کو تمہارے خلاف یتیم کو کوئی بھی بات کہنے کا موقع نہ ملے۔ شریعت کے معاملات کی صفائی، شریعت بہت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم معاملات کی صفائی کریں۔ قرض کا جو معاملہ اس سے پہلے گزر چکا، قرض آیت دین جو گزری، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لکھ لیا کرو، جب کسی کو قرض دیا کرو یا قرض لیا کرو تو کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ لکھا پڑھی کرے بغیر دینا صحیح نہیں ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب اللہ کے ہاں ہے، چاہے تم لکھ کر رکھو یا نہ لکھے رکھو، چاہے تم اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرو، کچھ بھی کر لو، اللہ کے نزدیک اس کا حساب تمہیں دینا ہی پڑے گا، اس لیے تم اس کا زیادہ خیال رکھو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، جان کی حفاظت کریں۔ مال کو بھی ہم لوگ جس طریقے سے بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اسی طریقے سے مستورات کے بھی حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ مستورات کو ضرورت کے بقدر، اگر بہت ساری بڑی مستورات ہوتی ہیں جن کو مال میں بڑی احتیاط ہوتی ہیں، اگر احتیاط ہو تو دے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ان کی ضروریات آپ پوری کریں، ان کے ہاتھ میں دیں گے، بے ضرورت چیزیں خریدیں گے۔ کبھی آپ شاپنگ مال کو بلا کر کے چلے جائیں، ڈی مارٹ وغیرہ کی جگہ کو، ایسی جگہ بلا کے بے ضرورت چیزیں کھینچ کر کے ڈالیں گی، اور کچھ بولیں گے تو غصہ ہو جائے گی۔ تو ایسی جگہوں میں جہاں اپنی ناسمجھی کا وہ خوب اظہار کرتے ہیں، ان کو لے کے ہی نہیں جانا چاہیے، خامخواہ کی بات ہو جاتی ہے۔ اور ان کے ہاتھ میں مال دے دیے، پرچیز کرنے بھیج دیے، بے تکے چیزیں چند دنوں کے بعد اسکریپ ہو جاتی ہیں، وہ چیز استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ پائی کمانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ دوسری طرف شریعت نے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یہ بھی ہمیں ہمارے
ہمارے لیے ملحوظ ہے، ہمارے نزدیک ملحوظ رہنا چاہیے۔ تو یہ ان آیات کا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔